رحمان صاحب ایک معمہ میرا حل کر دیجئے، مجھے سمجھ نہیں ہے۔ بڑا آپ میرے لیے ڈریگ نیٹ بچھا رہے ہیں مجھے لگتا ہے۔ میں نہیں، آسان سا معاملہ بھی ہے لیکن بڑا الجھا ہوا معاملہ بھی ہے۔ یہ آپ کی پارٹی حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے؟ دیکھیے ہم کتنے شاطر ہیں ہاں کہ آپ کو یہ سوال پوچھنا پڑ رہا ہے۔ ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں سیفی صاحب، لیکن ہم نے سوائے پارلیمان کے جو ہمارے لیے بہت اہمیت کا متحمل ہے، وہاں ہم نے عہدے لیے ہیں، پریزیڈنسی تو لی ہے مگر پارلیمان کے عہدوں کو مستحکم کیا، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے صوبوں میں تھوڑی سپیس سندھ کے علاوہ سپیس کریٹ ہو۔ اگر ہم سپورٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ میں اور آپ میں جھنڈا لے کے پھروں، جس کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، نہ میں نے جھنڈا کبھی یوز کیا، پچھلی دفعہ تو میں نے نہیں گاڑی پہ لگایا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، دیکھیے لیجسلیشن بھی سپورٹ کرتے ہیں، ہم کورمز بھی مینٹین کرتے ہیں، تب بھی کر رہے ہوتے تھے، تب تو بہت ہی آئی تھنک پارلیمان کو مطلب ہم نے بہتر نہیں استعمال کیا پچھلی جب حکومت تھی، ہم سب مصروف ہو جاتے تھے۔ اب ہم پارلیمان پہ فوکس کر رہے ہیں اور پارلیمان کے ذریعے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ افسوس ہے مجھے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنا ہاتھ بڑھایا ڈائیلاگ کے حوالے سے، کوئی گفت و شنید کرنے سے، اور ایک سیاسی روایت کو دوام دیا، پارلیمان کے استعمال کو فروغ دیا جو ہم دیتے رہے، اور اس کو دھتکار دیا گیا۔ دیکھیے لیکن اس کے لیے ماحول بھی بنایا نا، ان کے لوگ جیلوں میں ہیں تو اس کے ہوتے ہوئے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ماحول بنانا دیکھیے ان کا بھی کام ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ آپ صبح کچھ کہتے ہیں سیفی صاحب، شام کو کچھ، صبح کہتے ہیں کہ ماحول بناؤ یعنی کہ بات کرنی شروع کرو، شام کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم صرف مقتدرہ سے بات کریں گے۔ اگر آپ سیاستدان کو مقتدر نہیں سمجھتے تو پھر آپ کی سوچ آپ کے سامنے ہے اور یہ منفی سوچ ہے، پھر آپ خود الیکٹ ہو کے کیوں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سیاستدان کے لیے، جمہوریت کے لیے سپیس اگر نہیں بنانا چاہتے، اپنے لیے بھی ایک بند گلی کریٹ کر رہے ہیں، تو بتائیں کہاں سے ماحول کریٹ کر۔ اچھا آپ کہیں بھی جائیں مذاکرات کے لیے، کسی آپ ڈپلومیٹ سے پوچھ لیں تو آپ پری کنڈیشنز جب رکھ دیتے ہو میز پر تو پھر وہ یک طرفہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم میں وکٹرز پیس ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ جنگ عظیم ہوئی، آپ نے دیکھا نازیزم کا رائز، یہ فسطائیت نے کس طرح جڑ پکڑی۔ تو اسی طرح جب آپ اتنی ساری میکسیملسٹ پوزیشن لے لیتے ہیں بغیر کسی لچک کے، اور کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری یہ پری کنڈیشن ہے اور پری کنڈیشن یہ ہے، بھئی آپ کو مجھ سے خود بہتر پتہ ہے کہ سی بی ایمز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب تلخیاں بڑھ جاتی ہیں تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو تھوڑا سا ایجز پر نرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ماحول کیا ہے، اور ماحول اور ذہن سازی میں پی ٹی آئی تو بہت ایک دم صبح کچھ کہتی ہے، شام کو، میں ہمیشہ کہتی ہوں صبح ان کو مرنے کا ارادہ ہوتا ہے، شام کو جینے کی تمنا ہوتی ہے، یا اپوزٹ۔ اور کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، خود وان پیج پہ نہیں رہتے ہیں یہ لوگ، پھر ان کو وہاں سے الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے اجیالہ سے کہ تم نے زیادہ مطلب پروٹیسٹ نہیں کیا، میرے لیے کیا کر رہے ہو۔ آئی ڈونٹ نو کیا بات ہوتی ہے جی، میں تو ان کی انٹرنل باتوں کا حصہ نہیں ہوں، بٹ لیکن یہ جو مختلف ان کی طرف سے چیزیں آتی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا لیڈر جیل میں ہے، ایک آ کے ان کی باتوں کی ایک طرح کی تشریح کرتا ہے، دوسرا دوسری ہمارے طرح لیڈرز تو جیل میں تو آئے ہیں، گئے ہیں، ہم نے تو ان کی تنظیموں نے جا کے بات کیا ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ 12 سال زرداری صاحب جیل میں نہیں رہے بغیر کنوکشن کے، اور ان کے دور میں کیا ہوا؟ انہوں نے تو باہر جا کے اناؤنس کیا کہ آدھا پاکستان جو پیپلز پارٹی اور نون کے لیے ووٹ کرتا ہے وہ سب کرپٹ ہے۔ لیکن آپ کی تنظیموں کا ڈھانچہ تو سالوں سے برقرار تھا نا، اس میں چھوٹے بڑے کا پتہ تھا، تو پی ٹی آئی پیپلز تو ایک نئی جماعت پوری کی پوری مطلب الٹی لٹکی بھی ہوتی تھی ضیاء الحق کے وقت میں۔ ہم نے یہ کیا، جب محترمہ شہید آئیں انہوں نے چھاونیوں میں انتشار پھیلایا، نہیں انہی چھاونیوں سے گزر کے گئی ہیں اور پرامن رہی ہیں، ابھی بھی ہم چھاونیوں سے گزرے ہیں لانگ مارچ میں۔ سوال ہے کہ کوئی گملہ ادھر ادھر ہو، کیسی بات کرتے ہیں سیفی صاحب کہ ہم مطلب آپ ایک ڈھانچے میں کام کر رہے ہیں اور آپ
پری کنڈیشنز ڈال رہے ہیں. ان کا تو طریقہ رہا ہے مائی وے اور دا ہائی وے. ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے اپنی تلخ زبانی کم کر لو, گالم گلوچ کم کر لو, تو اور ایک دم ٹیمپریچر نیچے جائے گا, اور آپ دیکھیے کہ پھر فوراً راہ ہموار ہوتی ہے. کیوں جمہوری قوتیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہیں گی؟ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے, بلاول بھٹو زرداری نے تو آفر کیا ان کو کہ آپ آئیے ہم سے بات کیجئے. انہوں نے دھتکار دیا. ابھی بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں. وہ آنیسٹلی آتے ہیں, ایوانوں میں آتے ہیں, کوئی ڈیمانڈ, ایسا لگتا ہے ڈیمانڈ منوانے آتے ہیں, لیکن وہ مائک پہ نہیں کہتے. جب ان کو وہ کہتے ہیں خود پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں ایک نہیں ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہے, مذاکرات کر لیں گے. دیکھیے ہم دو جماعتیں ہیں, اپنے اپنے منشور ہیں ہماری اپنی جواب دیاں ہوتی ہیں, مگر ہمیں کولیشن گورنمنٹ چلانی آتی ہیں. اب نون شاید کرنا شروع کر رہی ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو سمجھایا ہے کہ ہمارے مطالبات اور سوچ کیا ہے ہماری, لیکن ہم نے کولیشن گورنمنٹ چلی. اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ہو جائیں. آپ ایک سوچ پر, ایک کور ایشوز پر ساتھ چلتے ہیں. ایک دوسرے کو اگر ڈس ایگریمنٹس بھی اور بہت ہوتے ہیں تو آپ منواتے ہیں ایک دوسرے کو, کہتے ہیں ان 4 پوائنٹس پہ آپ اگری کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں آپ ان پہ کریں, ہم ان پہ کرتے ہیں. جو ہمارے لیے اہمیت کا متحمل ہے پھر آپ کو بھی سننا ہوتا ہے, ہمیں ان کی کچھ. سو دس از دا آرٹ آف دا پاسبل جی. جو ممکن بات ہے اس کو ناممکن بات ہے اسے ممکن کرنا. سیاست کا پورا کا حسن یہی ہے نا. دی آرٹ آف پالیٹکس از دس, ٹو میک دا امپاسبل پاسبل. تو اگر آپ پاسبل کو امپاسبل کر کے کھڑے ہو جاتے ہو, آپ ممکن جو بات ہوتی ہے اس کو لے کے ناممکن کرنے میں ڈٹے رہتے ہو, کیونکہ آپ اس سوچ سے نکلے نہیں ہیں کہ میرا راستہ ہی ہوگا مائی وے اور دا ہائی وے. سیاست میں ایسا نہیں کر سکتے, جمہوری سیاست میں. آپ لوگوں کا بجٹ پہ کیا اختلاف تھا, ذرا اس کو واضح کر دیجیے, اور کیا وہ اختلافات چیئرمین بلاول نے بہت اچھی طرح اس کی تشریح بھی کر دی. دیکھیں 2-3 لیولز کی چیزیں تھیں. ایک تو ہمارے ایک معاہدے میں جب حکومت سازی ہوئی تھی تب بہت کلیئرٹی سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے پورے ملک کا بجٹ بنائیں گے. یعنی صرف سندھ کی ہم اسکیمیں یا پروجیکٹس کی نہیں بات کر رہے, ہم 4 صوبوں کی PSDP کر رہے ہیں. ہماری ترجیحات شاید آپ سے فرق ہو سکتی ہیں, پانی کے حوالے سے, ریزیلینس ری بلڈنگ جو کلائمیٹ کی ہوتی ہے اس کے حوالے سے. سندھ کا تو آدھا مسئلہ یہی تھا. تو اور ہماری ترجیحات تھوڑی سی فرق ہو سکتی ہیں, ظاہر ہمارا منشور, تو آپ کو ہمیں اکوموڈیٹ کرنا ہوگا نا. اکوموڈیٹ کرنے کی بات ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ ہمارے سامنے آپ نے ڈیفیسٹ کس طرح پورا کرنا ہے, آپ نے ابھی 2.5 بلین کا کس طرح فرق پورا کریں گے, ابھی کسی کو نہیں معلوم, کوئی ہمیں بتا نہیں رہا. تو وہ کرنا پڑے گا. ہم ضرور میں کہہ رہی ہوں اگر ہم ساتھ کھڑے ہیں تو چیئرمین بلاول نے کہا آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ کے پاس ایک شاید اور ڈھانچہ ہوتا. ہم کسی چیز کو اس طرح مشروط نہیں کرتے تھے, لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی اس وقت ملک میں جو زمینی حالات, لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, ہوش ربا بلز آ رہے ہیں, ہمیں ساتھ مل بیٹھ کے, دیکھیے اجتماعی دانش ہمیشہ بہتر ہوتی ہے. مل بیٹھ کے میں آپ سے بھی اوپینین لوں گی تو آپ شاید مجھے کوئی دیں گے اپنی ریکمنڈیشن اور آپ کے آئیڈیاز شیئر کریں گے, اور آپ شاید مجھ سے بہتر ہوں وہ, کیونکہ کوئی ہم میں سے عقل کل نہیں ہے. اور اب ہم شیئر کرتے تو آپ اب جو اس وقت صورتحال ہے, ہم نے تو کہا کہ آپ بچوں کے دودھ پر 18% GST لگا رہے ہیں, اسٹیشنری پہ لگا رہے ہیں, جہاں 26 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں. تو وہ چیزیں آپ چینج, انہوں نے کہا وہ ریویو کریں گے. تو آپ کے تحفظات کو انہوں نے جو سینٹ میں ہم نے بہت ساری ایڈریس کر لیا. کل ہی بجٹ کی ووٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں اب کہا گیا ہے کہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے, کیونکہ آپ کے اتنا بڑا خسارہ ہے. اور اتنا میں ضرور کہوں گی کہ آپ کو اس کنڈیشن میں کس نے چھوڑا, آپ بہت سال اس کی قیمت ادا کریں گے سیفی صاحب. جتنا قرضے ممالک لیتے ہیں اور بہت ڈیفیسٹ فائنینسنگ پہ زندہ ہوتے ہیں اور بہت فلرش کرتے ہیں, بہت پھلتے پھولتے ہیں, لیکن جب ایک ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا GDP اس میں پھنسنے لگتا ہے, آپ کی ہر چیز پھنسنے لگتی ہے. اب ہم انٹرسٹ ری پیمنٹس میں اتنا آ گئے. آپ دیکھیں کہ PTI 4 سال میں اتنا قرضہ لیا کہ 70 سال کو ڈبل کر دیا انہوں نے. 70 سال کا جو قرضہ تھا پاکستان پر ایکسٹرنل, انہوں نے ڈبل کیا ہے. آلموسٹ 14 بلین تھا, انہوں نے 28 کر کے گئے چارج. کہتے تھے ہم کشکول توڑیں گے, انہوں نے کشکول کو تو پورا ملک کر دیا.
تو ناؤ وی آر پیئنگ دیٹ پرائس. اچھا وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کلائمیٹ چینج پہ بھی آپ کا بہت کام بھی ہے، اس کی وزیر بھی رہی ہے. اس وقت یہ جو صورتحال ہے، جو ہیٹ ویو ہے، اور کیا آگے ہونے جا رہا ہے، ہماری حکومت، ہمارے ادارے اس حوالے سے کچھ کر رہے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی خطرناک ہیٹ ویو ہے، اور یہ گرمائش جو ہے کل ہی میں کانفرنس میں کہہ رہی تھی جدھر میں چیف گیسٹ تھی نیشنل ریزیلینس کی، اس میں یعنی کہ لوگ الفاظ تو استعمال کرنے لگے ہیں صحیح کلائمیٹ کے حوالے سے، لیکن ایکشن ڈیولپنگ ممالک میں، ترقی پذیر ممالک میں بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر صوبے کو، ہر کمیونٹی کو کرنا ہوتا ہے. تو اب ہم کمیونٹیز میں جب جائیں گے، سندھ مثلاً ریزیلینس ہاؤسنگ بنا رہا ہے، بلکہ بجٹ میں سارا آدھا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی میچنگ فنڈز باہر سے آ رہی ہیں، کچھ یہاں سے فیڈرل ہوں گی، کچھ سے، تو وہ ریزیلینس ہاؤسنگ میں خواتین کو دیا جائے گی ان گھروں کی اور اس زمین کی مالکیت جو پہلے نہیں تھی. مطلب وہ سب زمین اوپن تھی اور اوپن وہ کرتے تھے فارمنگ اور گریزنگ. اب جو صورتحال ہے بلوچستان کی، میں کانفرنس میں تھی، وہاں بھی مطلب سوائل بالکل ایرڈ ہو گئی ہے، اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ 20ویں صدی کے جو ہم چیزیں پروموٹ کرتے تھے، مثلاً ہم کہتے تھے ٹیوب ویلز کو سولرائز کر دیں. اب ٹیوب ویلز کو آپ سولرائز کریں سیفی بھائی، تو نیچے پانی کھارا جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا. تو آپ کا گراؤنڈ واٹر کا مسئلہ، ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے انوائرمنٹ میں، کلائمیٹ میں. تو ہمیں بہت سوچ و بچار سے پھونک پھونک کے کام لینا ہوگا، اور کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجیز چاہیے، ملک گیر اسٹریٹجیز، مربوط ملک گیر اسٹریٹجیز. جس طرح آپ آپریشن کرتے ہیں ملٹری، اسی طرح یہ کرنا ہوگا، اور اس کی پلاننگ کمیونٹیز اونرشپ لیں تو بہت بہت اچھا ہو. جیسے سندھ ریزیلینس ایک پروگرام ہے، دوسرا گلگت بلتستان میں کمیونٹی اونرشپ لیتی ہے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کی. سیلابوں کا خطرہ ہے اور اس کے لیے کیا تیاریاں کی جا دیکھیے سکتی؟ سیلابوں کا خطرہ میں میٹ آفس نہیں رہتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جو 2022 میں تو پھر مطلب ریکارڈ بریکنگ سیلاب تھا نا، وہ تو 1/3 ملک کو ڈبا گیا تھا. تو اللہ نہ کرے ایسا پھر ہو، مگر انپریڈکٹیبلٹی ایک حصہ ہو گیا ہے اس نئے کلائمیٹ چینج کا. کیونکہ جو ملک ہیں، جو بڑے ایمیٹرز ہیں، جو مطلب جن کے اخراجات جو بہت بڑے ہیں، آئل، گیس، ڈرٹی فیول کے، وہ کم نہیں کر پا رہے جی، وہ کم نہیں کر رہے. اور بڑے بڑے معاہدے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا خرچہ کریں گے، آپ کو کلائمیٹ فائنانس بھی نہیں ملتی جو ہم لڑکے لیتے ہیں. آئی تھنک وہ جنیوا کانفرنس میں ہم نے لڑکے لی ہے یہ 4RF وغیرہ کی، تو وہ تو مل گئے، بہت لڑکے ہم نے لی، فلمیں بنائی، کیا 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 پوری. اور اس میں UN ہمارے ساتھ تھا، سیکرٹری جنرل بھی ساتھ تھے، خارجہ وزیر نے بھی بہت کام کیا اس پہ، اور پرائم منسٹر نے سراہا بھی اسے. تو اب ہم ہر چیز اس طرح تو نہیں، بٹ وی نیڈ اے ٹوٹل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ. تو یعنی آپ کی صوبوں کی بجٹ، آپ کی فیڈرل بجٹ، آپ کی لوکل بجٹس بھی ہیں، اور جو پلاننگ ہوتی ہے اس کو میں کہتی ہوں کلائمیٹ پروف ہونا پڑے گا، تاکہ جو آپ ایک ڈیم بنا رہے ہیں چھوٹا رین ہارویسٹنگ کا، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ڈوب جائے زیادہ. یا آپ جب سولرائز کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سڈنلی آپ کے پاس پانی نہیں ہے، پانی کی قلت آپ کے لیے ایکسٹریم ہے 2025 تک. تو اب میں آپ سے اور میں نہیں بولوں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ محترمہ شیری رحمان صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے.